بغداد کا شہر ہے، تو ایک بچہ یتیم ہو گیا، والد فوت ہو گیا اس کا۔ اب والدہ کو خیال آیا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو کام سکھاتی ہوں، بڑا ہو جائے گا کما کے لائے گا، میرا پتر بھی کھانا کھا کے سویا کرے گا اور میں بھی کھانا کھا کے سویا کروں گی۔ والدہ نے بچے کو ساتھ لیا اور ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی کہ اس کو کپڑے دھونے کی جانچ سکھاؤ، اور ہو سکے تو اس کو سلائی کی بھی جانچ سکھاؤ، تاکہ میرا بچہ بڑا ہو کے ایک اچھا کاریگر بن سکے، اچھا پیسہ کما سکے۔ اس عورت کے گھر سے لے کے جو درزی کی دکان تھی نا، یہ جو راستہ تھا درمیان کا، اس کے اندر ایک مدرسہ بھی آتا تھا، اور مدرسہ کسی عام کاری کا نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ آتا تھا۔ اب وہ بچہ جانا شروع ہو گیا۔ ایک دن نا اس نے دیکھا کہ مدرسے کے اندر کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو وہ سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا رہا سارا دن، دل کرتا تھا جانے کا اندر، لیکن بس شرما گیا، نہ گیا۔ دوسرا دن ہوا تو امام اعظم آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے پاس بلا لیا، بچے کو گود میں بٹھایا، پڑھانا شروع کیا۔ 3-4 دن کے بعد دھوبی نے پیغام بھیجا عورت کو کہ تیرا بچہ کام پہ کوئی نہیں آ رہا۔ اب ماں ڈھونڈنا شروع ہو گئی کہ بچہ کہاں گیا۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا وہ مدرسے کے اندر آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نا آگے بڑا ناراض ہوئی، بچے کو تھپڑ مارا، کہنے لگی بابا میرا بچہ پہلے یتیم ہے، تو اس کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، بڑا ہو کے یہ مولوی بنے گا، لوگوں کے دروازوں سے روٹیاں مانگ کے کھائے گا، تو اس کو کام سیکھنے دے تاکہ یہ بڑا ہو کے کمائے، اور تم جیسے مولویوں کو یہ پیسے دیا کر، تو اس کو مانگنے والا بنا رہا ہے۔ امام اعظم فرمانے لگی اماں تو کہتی ہے تیرا بچہ مانگے گا، مجھے تو لگتا ہے کہ کل بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کے تیرا بچہ بادشاہ کے ساتھ مل کر ملک شیک پیا کرے گا، تو کہتی ہے مانگے گا۔ والدہ کی بات سمجھ میں نہ آئی، ماں کہنے لگی ٹھیک ہے پڑھ بھائی بن مولوی، میں تیری ماں کوئی نہیں۔ بچے سے ناراض ہو گئی امی۔ اس بچے نے 8 سال کا درس نظامی کورس کیا، قرآن پاک حفظ کیا، اور قرآن پاک حفظ کر کے جب وہ بچہ گھر کی طرف لوٹا، اب وہ بچہ نہیں رہا بلکہ وقت کا امام بن کے لوٹا، اور ساری دنیا اس کو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرنا شروع ہو۔ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے کے اندر گلی کے اندر جب تشریف لائے نا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی وہ دیوار بنا رہا ہے، تو گلی کے اندر دیوار کو رکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہاں سے دیوار اٹھا، گلی ہے، لوگوں نے گزرنا ہے۔ تو یہودی تانا مار کے کہنے لگا تیرے گزرنے کے لیے بڑی جگہ ہے، جب تیرے سونے اور چاندی کے اونٹ لدے ہوئے آئے اور ان سے نہ گزرا گیا تو پھر میں اپنی دیوار ہٹا لوں گا، ابھی تو گزر جا۔ تانا مارا یہودی نے، بڑے غصے سے گھر تشریف لائے۔ والدہ اب بڑی غصے میں بیٹھی ہے، ماں نے دیکھا بچہ آ گیا ہے، گھر کے اندر آ کے سلام لیا، سامان رکھا، اور عرض کرنے لگے کہ اماں جی اگر کوئی روٹی مل جائے کھانے کو، اگر کوئی روٹی مل جائے۔ تو اماں کہنے لگی پہلے کہا تھا نا کہ کام سیکھ لے، اب تو مولوی بن کے آیا ہے، پڑھ کے آیا ہے، جب کما کے لائے گا تجھے زردے بھی کھلاؤں گی، پلاؤ بھی کھلاؤں گی، ابھی میرے پاس سوکھی روٹیاں کھانی ہے تو کھا لے، تر روٹی کوئی نہیں میرے پاس۔ اب ماں نے بھی تانا دیا، بغداد کی گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں تو بندہ ہی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ ایک بزرگ ملے، عرض کی بابا جی یہ سارے کہاں گئے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے جی ہارون رشید بادشاہ اپنی بیگم کو طلاق دے بیٹھا ہے، طلاق دے دیا اس نے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو سارے علماء موجود ہیں، مسئلہ حل کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، بغداد سارا وہاں پہ گیا ہے۔ آپ بھی جا کے نا علماء کے سب کے اندر بیٹھ گئے اور لوگوں سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا بھئی بادشاہ اور بیوی آپس کے اندر بیٹھے تھے، باتوں کے اندر باتیں پڑ گئی، بادشاہ نے کہا کہ میں جنتی ہوں، اور زبیدہ بیگم کہنے لگی نہیں تو جہنمی ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہے۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے یا جہنمی، تاکہ طلاق کا پتہ چلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ امام ابو یوسف فرمانے لگے یہ کون سا کوئی مشکل کام، یہ کون سا کوئی مشکل کا، میں بتاتا ہوں۔ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بادشاہ جواب میں دیتا ہوں۔ علماء فرمانے لگے بیٹھ جاؤ بچے، ہم اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہم سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کل کا بچہ ہو کے جواب۔ امام ابو یوسف فرمانے لگے بابا جی علم کسی کی بات کی میراث تو کوئی نہیں نا، حاصل کرنے سے آتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی جواب دینا ہے لیکن قرآن و حدیث سے۔ آپ نے فرمایا قرآن و حدیث سے جواب ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا جی دے۔ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ تو مجھے ذرا یہ بتا کہ جب سے تو بادشاہ بنا ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت تو رب کا خوف کرتا ہے؟
بادشاہ کہنے لگا ہاں بعض بات اس طرح ہوا ہے کہ میرے پاس ایک طرف سے مظلوم تھا، دوسری طرف سے چودھری تھا، تو میرا دل کرتا تھا کہ میں فیصلہ چودھری کے حق کے اندر کر دوں، لیکن رب سے ڈرنے کی وجہ سے میں نے فیصلہ ظلم جس کے اوپر ہوا تھا اس کے حق کے اندر کر دیا، مظلوم کے حق کے اندر کر دیا۔ آپ فرمانے لگے بادشاہ پھر تو جنتی ہے۔ علماء فرمانے لگے بھائی دلیل تو، کیسے جنتی ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ تو روزہ رکھے ایک جنت ہے، نماز پڑھے ایک جنت ہے، حج کر ایک جنت ہے، زکوٰۃ ادا کر ایک جنت ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے تم میرے بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے سے خوف کر جا، رب تجھے 2 جنتیں عطا فرمائے۔ اور بادشاہ تو ڈر گیا ہے رب سے، تیرے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ڈھول بج گئے بادشاہ کے محل کے اندر۔ بادشاہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کے اپنے تخت کے اوپر گیا، بٹھایا ساتھ، اور وہی جو امام اعظم نے فرمایا تھا پستے کا ملک شیک منگوایا، امام ابو یوسف کو پلایا۔ جب امام ابو یوسف چلنے لگے تو اس نے بادشاہ نے زردے اور فلاح کی دیگیں ساتھ بھیجی، اونٹ لدے ہوئے سونے کے بھیجے۔ اب یہودی اپنا مکان بنا رہا ہے، آپ نے آ کے نا اس کی دیوار کو ٹھوکر ماری، آپ نے فرمایا کہ ہٹاؤ دیوار۔ تو کہتا تھا نا جب تیرے آئیں گے اونٹ سونے اور چاندی کے لدے ہوئے تو میں دیوار ہٹا لوں گا، آ گیا میرے اونٹ۔ یہودی بڑا تعجب ہوا، بس چلا گیا یہودی، اس نے اٹھا لی دیوار۔ اب گھر کے اندر آئے تو اماں بڑی غصے میں بیٹھی، تو آگے کہنے لگی اماں جی ذرا کمرے کی صفائی کرو نا، کہ ذرا سونا چاندی سنبھالو۔ اب ماں باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ سونے چاندی کے لدے ہوئے اونٹ۔ اماں نے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے کیا کیا ہے، کون سا ایسا عمل کیا، ابھی گیا ہے تو خالی ہاتھ اور ابھی اونٹ لے کے آ گیا سونے چاندی کے۔ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور فرمانے لگی اماں جس قرآن کو پڑھنے سے منع کرتی رہی ہے، آج اس کی ایک آیت پڑھی اور رب نے اتنا دیا، سارا قرآن پڑھ تو رب کتنا عطا فرمائے۔ آج مالک نے ایک آیت کے بدلے اتنا عطا فرمایا، اور اگر سارا قرآن پڑھ تو رب کتنا عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک سے دور کر دیا۔ میرے بھائیوں قرآن پاک پڑھ کر انسان لوگوں کے دروازوں سے روٹیاں نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی بدولت اس کو عزت کی روٹی عطا فرماتا ہے، عظمت والی روٹی عطا فرماتا ہے۔